رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الماعون مکی ہے اور اس میں 7 آیات ہیں۔ نام، آخری آیت کے آخری لفظ الماعون کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمان نزول، ابن مردویہ نے ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ یہ سورت مکی ہے، اور یہی قول عطا اور جابر کا بھی ہے، لیکن ابو حیان نے البحر المحیط میں ابن عباس اور قتادہ اور ضحاک کا یہ قول نقل کیا کہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ ہمارے نزدیک خود اس صورت کے اندر ایک داخلی شہادت ایسی موجود ہے جو اس کے مدنی ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں نماز پڑھنے والوں کو تباہی کی وعید سنائی گئی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ منافقین کی یہ قسم مدینہ ہی میں پائی جاتی تھی، کیونکہ وہیں اسلام اور اہل اسلام کو یہ قوت حاصل ہوئی تھی کہ بہت سے لوگوں کو مصلحتاً ایمان لانا پڑا تھا، اور وہ مجبوراً مسجد میں آتے تھے، جماعت میں شریک ہوتے تھے اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے تاکہ انہیں مسلمانوں میں شمار کیا جائے۔ اس کے برعکس مکے میں ایسے حالات سرے سے موجود ہی نہ تھے کہ وہاں کسی کو دکھاوے کی نماز پڑھنی پڑتی۔ وہاں تو اہل ایمان کے لیے نماز باجماعت کا اہتمام بھی مشکل تھا، ان کو چھپ چھپ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی، اور کوئی اعلانیہ پڑھتا تھا تو جان پر کھیل کر پڑھتا تھا۔ ظاہر ہے جس نے جان پر کھیلنی ہے تو اس کا تو ایمان مضبوط ہے نا، وہ تو منافق نہ ہوا۔ منافقین کی یہ جو قسم یہاں پائی جاتی تھی وہ ریاکارانہ ایمان لانے اور دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والوں کی نہیں، بلکہ ان لوگوں کی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برسر حق ہونے کو جان اور مان گئے تھے، مگر ان میں سے کوئی اپنی ریاست و وجاہت اور مشیخت کو برقرار رکھنے کی خاطر اسلام قبول کرنے سے گریز کر رہا تھا، اور کوئی یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھا کہ مسلمان ہو کر ان مصائب میں مبتلا ہو جائے جن میں وہ ایمان لانے والوں کو اپنی آنکھوں میں کے سامنے مبتلا ہوتے دیکھ رہے تھے۔ وہ کن مشکلات میں سے گزر رہے ہیں۔ مکی دور کے منافقین کی یہ حالت سورۃ عنکبوت آیات 1 اور 11 میں 1 تا 11 میں بیان کی گئی ہیں۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم العنکبوت حواشی 13 تا 16۔ موضوع اور مضمون، اس کا موضوع یہ بتانا ہے کہ آخرت پر ایمان نہ لانا انسان کے اندر کس قسم کے اخلاق پیدا کرتا ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں ان کفار کی حالت بیان کی گئی ہے جو اعلانیہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اور آخری 4 آیات میں ان منافقین کا حال بیان کیا جو بظاہر مسلمان ہیں مگر دل میں آخرت اور اس کی جزا و سزا، اس کے ثواب و عقاب کا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ مجموعی طور پر دونوں قسم کے گروہوں کے طرز عمل کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے حقیقت لوگوں کے ذہن نشین کرنا ہے کہ انسان کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم پاکیزہ کردار عقیدہ آخرت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون مکی ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آرأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ فویل للمصلین، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں۔ الذین ھم یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور بہت معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔
آرائیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ تم نے دیکھا کا خطاب بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر قرآن کا انداز بیان یہ ہے کہ ایسے موقع پر وہ عموماً ہر صاحب عقل اور سوچنے سمجھنے والے شخص کو مخاطب کرتا ہے۔ اور دیکھنے کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے، کیونکہ آگے لوگوں کا جو حال بیان کیا گیا ہے وہ ہر دیکھنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور اس کا مطلب جاننا، سمجھنا اور غور کرنا بھی ہے۔ عربی کی طرح اردو میں بھی دیکھنے کا لفظ اس دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں یا مجھے خبر ہے، یا مثلا ہم کہتے ہیں کہ ذرا یہ بھی تو دیکھو، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا اس بات پر بھی تو غور کرو۔ پس اگر لفظ آرائیت کو اس دوسرے معنی میں لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جانتے ہو وہ کیسا شخص ہے جو سزا و جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، یا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جو جزائے اعمال کی تکذیب کرتا ہے۔ نمبر 2، اصل میں یکذب بالدین فرمایا گیا۔ الدین کا لفظ قرآن کی اصطلاح میں آخرت کی جزائے اعمال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دین اسلام کے لیے بھی، لیکن جو مضمون آگے بیان ہوا ہے اس کے ساتھ پہلے معنی ہی زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، اگرچہ دوسرے معنی بھی سلسلہ کلام سے غیر مطابق نہیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے، اور اکثر مفسرین پہلے معنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر پہلے معنی لیے جائیں تو پوری صورت کے مضمون کا مطلب یہ ہوگا کہ آخرت کے انکار کا عقیدہ انسان میں یہ سیرت و کردار پیدا کرتا ہے، اور دوسرے معنی لیے جائیں تو پوری صورت کا مدعا دین اسلام کی اخلاقی اہمیت واضح کرنے قرار پائے گا، یعنی کلام کا مقصد یہ ہوگا کہ اسلام اس کے برعکس سیرت و کردار پیدا کرنا چاہتا ہے جو اس دین کا انکار کرنے والوں میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 3، انداز کلام سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اس سوال سے بات کا آغاز کرنے کا مقصد یہ پوچھنا نہیں ہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے یا نہیں، بلکہ سامعہ کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دینا ہے کہ آخرت کی جزا و سزا کا انکار آدمی میں کس قسم کا کردار پیدا کرتا ہے، اور اسے یہ جاننے کا خواہش مند بنانا ہے کہ اس عقیدے کو جھٹلانے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں، تاکہ وہ ایمان بالآخرت کی اخلاقی اہمیت سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، اصل میں فذالک الذی فرمایا گیا اس فقرے میں فی ایک پورے جملے کو مفہوم ادا کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم نہیں جانتے تو تمہیں معلوم ہو کہ وہی تو ہے، یا پھر یہ اس معنی میں ہے کہ اپنے اسی انکار آخرت کی وجہ سے وہ ایسا شخص ہے جو۔ نمبر 5، اصل میں یدعو الیتیم کا فقرہ استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ یتیم کا حق مار کھاتا ہے اور اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی میراث سے بے دخل کر کے اسے دھکے مار کر نکال دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یتیم اگر اس سے مدد مانگنے آتا ہے تو رحم کھانے کی بجائے اسے دھتکار دیتا ہے، اور پھر بھی وہ اپنی پریشان حالی کی بنا پر رحم کی امید لیے ہوئے کھڑا رہے تو اسے دھکے دے کر دفع کر دیتا ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ یتیم پر ظلم ڈھاتا ہے، مثلا اس کے گھر میں اگر اس کا اپنا ہی کوئی رشتہ دار یتیم ہو تو اس کے نصیب میں سارے گھر کی خدمت گاری کرنے اور بات پر چھڑکیاں اور ٹھوکریں کھانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ علاوہ بریں اس فقرے میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہیں کہ اس شخص سے کبھی کبھار یہ ظالمانہ حرکت سرزد نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کی عادت اور اس کا مستقل رویہ ہوتا ہے۔ اس کا مستقل رویہ یہی ہے، اسے یہ احساس ہی نہیں کہ یہ کوئی برا کام ہے جو وہ کر رہا ہے، بلکہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ روش اختیار کیے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یتیم ایک بے بس اور بے یار و مددگار مخلوق ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں اگر اس کا حق مار کھایا جائے یا اسے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنا کر رکھا جائے، یا وہ مدد مانگنے کے لیے آئے تو اسے دھتکار دیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک بڑا عجیب واقعہ قاضی ابو الحسن الماوردی نے اپنی کتاب
علام النبوت میں لکھا ہے ابو جہل ایک یتیم کا وصی تھا۔ وہ بچہ ایک روز اس حالت میں اس کے پاس آیا کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہ تھے، اور اس نے التجا کی کہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ اسے کچھ دے دے، مگر اس ظالم نے اس کی طرف توجہ تک نہ کی، اور وہ کھڑے کھڑے آخرکار مایوس ہو کر پلٹ گیا۔ قریش کے سرداروں نے ازراہ شرارت اس سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کر، وہ ابو جہل سے سفارش کر کے تجھے تیرا مال دلوا دیں گے۔ بچہ بیچارہ ناواقف تھا کہ ابو جہل کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق ہے، اور یہ بدبخت اسے کس غرض کے لیے مشورہ دے رہے ہیں۔ وہ سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور اپنا حال آپ سے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس نے آپ کا استقبال کیا، اور جب آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا حق اسے دے دو تو وہ فوراً مان گیا اور اس کا مال لا کر اسے دے دیا۔ قریش کے سردار طاق میں لگے ہوئے تھے کہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ وہ کسی مزیدار جھڑپ کے امید کر رہے تھے، مگر جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آئے اور اسے تانا دیا کہ تم ابھی اپنا دین چھوڑ گئے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا اگر میں نے ذرا بھی ان کی مرضی کے خلاف حرکت کی۔ اس واقعہ سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عرب کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور معزز قبیلے تک کے بڑے بڑے سرداروں کا یتیموں اور دوسرے بے یار و مددگار لوگوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بلند اخلاق کے مالک تھے، اور آپ کے اس اخلاق کا آپ کے بدترین دشمنوں تک کا پر کیا روب تھا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ہم اس سے پہلے تفہیم القرآن جلد سوم صفحہ 146 پر نقل کر چکے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس زبردست اخلاقی روب پر دلالت کرتا ہے جس کی وجہ سے کفار قریش آپ کو جادوگر کہتے تھے۔ نمبر 6، اطعام المسکین نہیں بلکہ طعام المسکین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر اطعام المسکین کہا گیا ہوتا تو معنی یہ ہوتے کہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا، لیکن طعام المسکین کے معنی یہ کہ وہ مسکین کا کھانا یا مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ الفاظ دیگر جو کھانا مسکین کو دیا جاتا ہے وہ دینے والے کا کھانا نہیں بلکہ اسی مسکین کا کھانا ہے۔ وہ اس کا حق ہے جو دینے والے پر عائد ہوتا ہے، اور وہ دینے والا کوئی بخشش نہیں دے رہا بلکہ اس کا حق ادا کر رہا ہے۔ یہی بات ہے جو سورۃ ذاریات آیت نمبر 19 میں فرمائی گئی ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ نمبر 7، لا یحض کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے نفس کو بھی اس کام پر آمادہ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کو بھی یہ نہیں کہتا، نہ خود کرتا ہے نہ گھر والوں کو اکساتا ہے تاکہ مسکین کا کھانا دیا کریں، نہ گھر والوں کو یہ نہیں کہتا کہ مسکین کا کھانا دیا کریں، دوسرے لوگوں کو بھی اس بات پر نہیں اکساتا کہ معاشرے میں جو غریب و محتاج لوگ بھوکے مار رہے ہیں ان کے حقوق پہچانیں اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 نمایاں ترین مثالیں دے کر دراصل یہ بتایا کہ انکار آخرت لوگوں میں کس قسم کی اخلاقی برائیاں پیدا کرتا ہے۔ اصل مقصود ان 2 ہی باتوں پر گرفت کرنا نہیں ہے۔ آخرت کو نہ ماننے سے بس یہ 2 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ یتیموں کو دھتکارتے ہیں اور مسکینوں کا کھانا دینے پر نہیں اکساتے، بلکہ جو بے شمار خرابیاں اس گمراہی کے نتیجے میں رونما ہوتی ہیں ان میں سے 2 ایسی چیزیں
بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں، جن کو ہر شریف الطبع اور سلیم الفطرت انسان مانے گا کہ وہ نہایت کبھی اخلاقی رذائل ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ذہن نشین کرنے مقصود ہے کہ اگر یہی شخص خدا کے حضور اپنی حاضری اور جواب دہی کا قائل ہوتا تو اس سے ایسی کمینہ حرکتیں سرزد نہ ہوتیں کہ یتیم کا حق مارے، اس پر ظلم ڈھائے، اس کو دھتکارے اور مسکین کو نہ خود کھلائے نہ کسی سے یہ کہے کہ اس کا کھانا اس کو دو، یعنی نہ خود کرائے نہ دوسروں کو رغبت دلائے اس کام کی کہ یہ کام نیکی کیا، اس کا حق اس سے ادا کرو، اسے کھانا دیا کرو۔ آخرت کا یقین رکھنے والوں کے اوصاف تو وہ ہیں جو سورۃ عصر اور سورۃ بلد میں بیان کیے گئے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، وہ ایک دوسرے کو خلق خدا پر رحم کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ ایک دوسرے کو حق پرستی اور ادائے حقوق کی نصیحت کرتے ہیں۔ نمبر 8، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہاں فے اس معنی میں ہے کہ کھلے کھلے منکرین آخرت کا حال تو یہ تھا جو ابھی تم نے سنا، اب ذرا ان منافقوں کا حال بھی دیکھو جو نماز پڑھنے والے گروہ یعنی مسلمانوں میں شامل ہیں۔ وہ چونکہ بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود آخرت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اس لیے ذرا دیکھو کہ وہ اپنے لیے کس تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ مسلین کے معنی تو نماز پڑھنے والوں کے ہیں، لیکن جو سلسلہ کلام میں یہ لفظ استعمال ہوا اور آگے ان لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان کے لحاظ سے اس لفظ کے معنی در حقیقت نمازی ہونے کے نہیں بلکہ اہل صلاۃ یعنی مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونے کے ہیں۔ نمبر 9، فی صلاتہم ساہون نہیں کہا گیا بلکہ ان صلاتہم ساہون کہا گیا ہے۔ مگر فی صلاتہم کے الفاظ استعمال ہوتے تو مطلب یہ ہوتا کہ وہ اپنی نماز میں بھولتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے کچھ بھول جانا شریعت میں نفاق تو درکنار گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ سرے سے کوئی عیب یا قابل گرفت بات تک نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کسی وقت نماز میں بھول لاحق ہوئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کا طریقہ مقرر فرمایا۔ اس کے برعکس ان صلاتہم ساہون کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہیں، نماز پڑھی تو اور نہ پڑھی تو دونوں کی ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے، کبھی پڑھتے ہیں یا کبھی نہیں پڑھتے ہیں تو اس طرح کہ نماز کے وقت کو ٹالتے رہتے ہیں، اور جب وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتے ہیں، یا نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ اٹھتے ہیں، بادل نخواستہ پڑھتے ہیں، بادل نخواستہ پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی مصیبت ہے جو ان پر نازل ہو گئی ہے، کپڑوں سے کھیلتے ہیں، جمائیاں لیتے ہیں، خدا کی یاد کا کوئی شائبہ تک ان کے اندر نہیں ہوتا۔ پوری نماز میں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ یہ خیال رہتا ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز اور دل کہیں اور پڑا رہتا ہے، اور مارا اس طرح پڑھتے ہیں کہ مار اس طرح پڑھتے ہیں کہ نہ قیام ٹھیک ہوتا ہے نہ رکوع نہ سجود، یعنی وہ غفلت میں نماز پڑھتے ہیں، دل لگا کے جیسے اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، کسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ویسے نہیں پڑھتے وہ، نہ ٹھیک طرح ان کے رکوع نہ سجود، بس کسی نہ کسی طرح نماز کسی شکل بنا کر جلدی جلدی فارغ ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ کسی جگہ پھنس گئے تو نماز پڑھ لی، ورنہ اس عبادت کا کوئی مقام ان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ نماز کا وقت آتا ہی نہیں، دکھاوے کی باوقت ضرورت مسلمانوں کے ساتھ مل کر مجبوری کی حالت میں انہیں پڑھنی پڑتی ہے تو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کا وقت آتا ہے تو انہیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ نماز کا وقت ہے، مؤذن کی آواز کان میں آتی ہے تو انہیں یہ خیال تک نہیں آتا یہ کیا پکار رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے اور کس لیے پکار رہا ہے، یعنی ان کی نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، نہ دھیان ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے کہ ہمیں نماز کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہی آخرت پر ایمان نہ ہونے کی علامات ہیں، کیونکہ دراصل
اسلام کے مدعیوں کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ نہ نماز پڑھنے پر کسی جزا کے قائل ہیں اور نہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس کے نہ پڑھنے پر کچھ سزا ملے گی۔ اسی بنا پر حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک اور عطا بن دینار کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے اس نے فی صلاتہم ساہون نہ نہیں بلکہ ان صلاتہم ساہون فرمایا ہے، یعنی ہم نماز میں بھولتے تو ضرور ہیں مگر نماز سے غافل نہیں ہیں، اس لیے ہمارا شمار منافقین میں نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں منافقین کی اس کیفیت کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ کارہون وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر کسمساتے ہوئے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے مگر بادل نخواستہ۔ سورۃ توبہ میں 54 آیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تلک الصلاۃ المنافق تلک الصلاۃ المنافق تلک الصلاۃ المنافق یجلس یرکع بالشمس، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ عصر کے وقت بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے یعنی غروب کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے جن میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ بخاری شریف میں۔ مسلم مسند احمد حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سے ان کے صاحبزادے مصعب بن سعد روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا جو نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کا وقت ٹال کر پڑھتے ہیں۔ ابن جریر ابو العلا، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، طبرانی فی الاوسط، ابن مردویہ بہقی فی سنن، یہ روایت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اپنے قول کی حیثیت سے بھی موقوفاً نقل ہوئی ہے اور اس کی سند زیادہ قوی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی حیثیت سے اس کی مرفوعاً روایت کو بہقی اور حاکم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ حضرت مصعب کی دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد سے پوچھا کہ اس آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غور فرمایا، کیا اس کا مطلب نماز کو چھوڑ دینا ہے؟ اس سے مراد نماز پڑھتے پڑھتے آدمی کا خیال کہیں اور چلا جاتا ہے اور خیال بٹ جانے کی حالت تو ہم میں سے کس پر نہیں گزرتی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، اس سے مراد نماز کے وقت کو ضائع کرنا ہے اور اس سے وقت ٹال کر پڑھنا ہے۔ ابن جریر، ابن شیبہ، ابو العلا، ابن منذر، ابن مردویہ بہقی فی سنن۔ اس مقام پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نماز میں دوسرے خیالات کا آ جانا اور چیز ہے اور نماز کی طرف کبھی متوجہ ہی نہ ہونا، اس میں ہمیشہ دوسری باتیں ہی سوچتے رہنا بالکل دوسری چیز۔ پہلی حالت تو بشریت کا تقاضا ہے، بلا ارادہ دوسرے خیالات آ ہی جاتے ہیں اور مومن کو جب بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ نماز سے اس کی توجہ ہٹ گئی ہے تو وہ پھر کوشش کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ دوسری حالت نماز سے غفلت برتنے کی تعریف میں آتی ہے کیونکہ اس میں آدمی صرف نماز کی ورزش کر لیتا ہے، یعنی اس میں آدمی صرف نماز کی ورزش کر لیتا ہے، خدا کی یاد کا کوئی ارادہ اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے سلام پھیرنے تک ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا دل خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور جن خیالات کو لیے ہوئے وہ نماز میں داخل ہوتا ہے انہی میں مستغرق رہتا ہے۔ نمبر 10، یہ فقرہ ایک مستقل فقرہ بھی ہو سکتا ہے اور پہلے فقرے سے متعلق بھی۔ اگر اسے ایک مستقل فقرہ قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نیک کام بھی وہ خالص نیت کے ساتھ خدا کے لیے نہیں کرتے بلکہ جو کچھ کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی تعریف ہو، لوگ ان کو نیکوکار سمجھیں، ان کے کار خیر کا ڈھنڈورا پیٹا جائے، ڈھنڈورا دنیا میں پٹے اور اس کا فائدہ کسی نہ کسی صورت میں انہیں اس دنیا ہی میں حاصل ہو جائے۔ اگر اس کا تعلق پہلے فقرے کے ساتھ مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ مفسرین نے بالعموم دوسرے ہی معنی کو ترجیح دی ہے کیونکہ پہلی نظر میں
یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پہلے فکرے سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں جو دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے، اگر دوسرے لوگ موجود ہوتے تو پڑھ لیتے، اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو نہ پڑھتے۔ دوسری روایت میں ان کے الفاظ یہ ہیں، تنہا ہوتے تو نہ پڑھتے اور اعلانیہ پڑھ لیتے تھے۔ ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، بہقی فی شعب، قرآن مجید میں بھی منافقین کی یہ حالت بیان کی گئی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ سورۃ النساء 142 آیت۔ نمبر 11 پہ اصل میں لفظ معاون استعمال ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر، قتادہ، حسن بصری، محمد بن حنفیہ، ضحاک ابن زید، اکرمہ اور دیگر رحمۃ اللہ کا قول یہ ہے کہ وہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ، ابراہیم رضی اللہ نخعی، ابو مالک رحمۃ اللہ اور بہت سے دوسرے حضرات کا قول ہے کہ اس سے مراد عام ضرورت کی اشیاء مثلاً ہنڈیا، ڈول، کلہاڑی، ترازو، نمک، پانی، آگ، چکماق جس کی جانشین اب دیا سلائی ہے، یعنی دیا سلائی کی جگہ پہلے چکماق ہوتا تھا، وغیرہ ہیں جو عموماً لوگ ایک دوسرے سے عاریتاً مانگتے رہتے ہیں۔ سعید بن جبیر اور مجاہد کا بھی ایک قول اسی کی تائید میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہے اور چھوٹی چھوٹی عام ضروریات کی چیزیں بھی ہیں۔ اکرمہ سے ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ معاون کا اعلیٰ مرتبہ زکوٰۃ ہے اور ادنیٰ ترین مرتبہ یہ ہے کہ کسی کو چھلنی، ڈول یا سوئی عاریتاً دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ کہا کرتے تھے کہ معاون سے مراد ہنڈیا، کلہاڑی، ڈول، ترازو اور ایسی ہی دوسری چیزیں مستعار دینا ہے۔ ابن جریر، ابن شیبہ، ابو داؤد، نسائی اور دیگر کتب ناموں کی تصریح کیے بغیر قریب کے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے نقل کرتے ہیں کہ جن کے یہ معنی ہیں کہ انہوں نے متعدد صحابہ سے یہ بات سنی تھی۔ ابن جریر، ابن شیبہ اور دیگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی یہ تفسیر بیان فرمائی ہے کہ اس سے مراد کلہاڑی اور ڈول ایسی ہی دوسری چیزیں ہیں جو عام روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو غالباً یہ دوسرے لوگوں کے علم میں نہ آئی ہوگی اور ناممکن نہ تھا کہ پھر کوئی شخص اس آیت کی کوئی اور تفسیر کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ معاون چھوٹی اور قلیل چیز کو کہتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے کوئی منفعت یا فائدہ ہو۔ اس معنی کے لحاظ سے زکوٰۃ بھی معاون ہے، کیونکہ وہ بہت سے مال میں سے تھوڑا سا مال ہے جو غریبوں کی مدد کے لیے دیا جاتا ہے اور جو غریبوں کی مدد کے لیے ہی دینا ہوتا ہے، اور وہ دوسرے عام ضرورت کی اشیاء بھی معاون ہیں جن کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کے اہم خیال حضرات نے کیا ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ معاون کا اطلاق ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتا ہے جو عادتاً ہمسائے ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں۔ ان کا مانگنا کوئی ذلت کی بات نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک معاشرتی یکجہتی ہی یہی ہے۔ معاشرہ اسی طرح تخلیق پاتا ہے کیونکہ یہ غریب اور امیر سبھی کو کسی نہ کسی وقت ان کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ البتہ ایسی چیزوں کو دینے سے بخل برتنا اخلاقاً ایک ذلیل حرکت سمجھا جاتا ہے۔ عموماً ایسی چیزیں بجائے خود باقی رہتی ہیں اور ہمسایہ ان سے کام لے کر انہیں جوں کا توں واپس کر دیتا ہے۔
اسی معاون کی تعریف میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کے ہاں مہمان آ جائیں اور وہ ہمسائے سے چارپائی یا بستر مانگ لے، یا کوئی اپنے ہمسائے کے تنور میں اپنی روٹی پکا لینے کی اجازت مانگے، یا کوئی کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہو اور آپ حفاظت کے لیے اپنا قیمتی سامان دوسرے کے ہاں رکھوا کر چلا جائے یا رکھوانا چاہے۔ بس آیت کا مقصود یہ بتاتا ہے کہ آخرت کا انکار آدمی کو اتنا تنگ دل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کوئی معمولی اثار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو کرے، امت محمد کو دنیا و آخرت میں عزت کی زندگی دے، عزت سے کرے دے، اللہ سرخرو کرے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔